بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک فکر انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھوک سے نڈھال اور روتا بلکتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جانے لگا تو راہ چلتے چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین حضرت احمد بن مسکین سے ہوا۔ حضرت کو دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر کے پاس چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا اور نماز جب وہ پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینک دو۔ جال میں پہلی بار میں ہی ایک بڑی عظیم مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو لے جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لو۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ قبول فرما لیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اگر میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی تو نہ کہ کسی مزدوری کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو دیکھا جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت کو اور اس بچے کو اور میرے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ وہ بھوکے ہیں اور وہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لے لو اور خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کو کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والا دیکھا کہ جو کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے کہا، ابو نصر، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تجھے پھر رہا ہوں ڈھونڈتا ہوا، کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تجھے پا ہی لیا، تو یہ لو اپنا 30,000 درہم، یا تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا اور کئی گھر بنے اور میرا کاروبار پھیلتا گیا۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رزق آتا تھا کہ اللہ پاک کی فضل و عطا سے کیسے فرق دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والوں نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں ثواب تولے جائیں، تو کہتا ہے کہ پردے میں میری ایک طرف نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دیتا تھا؟ تولنے والوں نے میرے زکوٰۃ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر درہم کے صدقہ کے نیچے شفقت، نفس کی شہوت، میرے خوش نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا رنگ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا، کہا، ہائے رے میری نجات، میں کیسے بچوں گا؟ اعلان کرنے والوں نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی؟ اس کا اعمال تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے، وہ تو پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی تک نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ تھا۔ اعلان کرنے والوں نے پھر پوچھا، اور
اس کا کوئی اور عمل ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ اعلان کرنے والوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پرڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پرڑے کو گناہوں کے پرڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا اور اب میں نجات ہو جائے گی۔ اعلان کرنے والوں نے پوچھا ہے کوئی اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پرڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کو پرڑے میں رکھنے والی نیکیوں نے پرڑے کو بھاری سے بھاری کر دیا۔ اعلان کرنے والا بول اٹھا یہ سخت نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے 2 پراٹھوں اور بچوں کی مسکراہٹ نے بچا لیا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ اللہ کا فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان نے اگر آپ کو امیر دولت مند کر دیا ہے تو خدا را خلوص کے ساتھ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ آپ کے مال و دولت پر اگر آپ کا اور آپ کے اہل خاندان آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے تو اسی طرح اس دولت پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ اللہ پاک ارشاد میں فرماتا ہے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق ہے، لہذا بغیر شہرت اور ناموری کے حقدار کو اس کا حق دیں تاکہ کسی کی عزت و نفس مجروح نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں یہ نیکی مقبول ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت نازک ترین وقت امتحان کا ہے۔ غریبوں کی غربت و صبر کا امتحان ہے، امیروں اور مالدانوں کی خلوص و سخاوت کا امتحان ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ پڑھنے سے پہلے اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ امید کرتے ہیں دوستوں یہ آپ کو معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔